کیا اچھی خبر ہے، کیا خوشخبری ہے؟ سلمان صفدر خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کو ہار بھی دیا ہے۔ سلمان صاحب آگے آ جائیں گے، عدالت میں آئی سلمان آگے آنے دو یار۔ اخلاق سے تو بڑی محبت ہو رہی ہے اور وکیل بڑے کامیاب ہیں، حتیٰ کہ MNA بھی بن گئے اور موکل قید میں ہے۔ دیکھیے آپ سیاسی سوال پوچھ رہے ہیں، چلے میں آج کے حوالے سے آپ کو صرف دے دیتا ہوں کہ آج کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ لاسٹ تاریخ پہ توشہ خانہ ریفرنس میں نیب کچھ تاریخ لے کر گئی تھی کچھ سوالات کے جواب دینے کے لیے، مگر آج جب نیب واپس آئی عدالت میں تو آج نیب نے آتے ساتھ ہی کہا کہ ہم نے عمران خان اور بشرا عمران ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دیا ہے بلغیری سیٹ پر، جس کے بعد فاضل ججز نے یہی قانون کے مطابق مناسب سمجھا کہ جو موجودہ ریٹ پٹیشنز ہیں وہ اب انفرکچوس ہو گئی ہیں، جن کی جگہ نئی پٹیشنز فائل ہوں گی اور ریفرنس کو چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ پچھلی جو ریٹ پٹیشنز تھیں اس میں کال اپ نوٹسز جو تھے نیب کے اور جو کاروائی ہو رہی تھی اس کو چیلنج کیا تھا۔ نیب نے اب چونکہ ریفرنس فائل کر دیا ہے تو قانونی طور پر ایک نئی ریمیڈی اور ایک نئی پٹیشن فائل ہوگی۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب کی یہ دوسری کوشش ہے، اس کو ہم ڈبل پنشمنٹ ڈبل جیپڈی ہم اس کو بولتے ہیں، اور یہ آرٹیکل 13 میں CRPC میں اور نیب کے اپنے قانون میں ممانعت ہے اس کے اوپر کہ ایک ہی جرم آف دا سیم کائنڈ ان دا سیم ٹرانزیکشن جو کمٹ ہوتا ہے، یہ بالکل کرمنل لاء کی سکیم کے خلاف ہے کہ آپ پہلے گراف کے سیٹ پہ پروسیکیوشن کریں پھر آپ بلغیری کے سیٹ پر پروسیکیوشن کریں۔ یہ تو ایک نیور اینڈنگ سٹوری ہوگی، لیٹیگیشن کبھی ختم ہی نہیں ہوگی ساری زندگی اس کے اوپر۔ تو اس کے اوپر بہت جلد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم اپنی پٹیشنز دائر کریں گے اور ہم نیب کے ریفرنس کو چیلنج کریں گے۔ یہ ایک پارٹ تھا آج کے حصے کا۔ آج کی کاروائی میں ہم نے عمران خان اور بشرا عمران ان کی اہلیہ کی گرفتاری کو بھی اور وہ چیلنج کر رکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ القادر کیس میں 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج صاحب کو فیصلہ دینے سے روک دیا، اور اس لیے بھی روک دیا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی تمام نیب عدالتوں کو فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے، تو اس میں اسٹے آرڈر جو ہے وہ اناؤنس ہوا، اور آج جب اس کی پروسیڈنگز سٹارٹ ہوئیں تو القادر میں انہوں نے فاضل ججز نے ہماری وہ ریٹ پٹیشن الاؤ کی، اور جو تمام ڈاکیومنٹس جو نیب کی انکوائری تھی 2020 میں جس میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس کو کلوز کر دیا تھا، وہ سارے کا القادر کیس کو اس کو دوبارہ آج کورٹ کے اندر تمام ڈاکیومنٹس ہمارے حوالے کر دیے گئے ہیں، جس میں وہ تمام سرکمسٹانسز اب IO سے پوچھے جائیں گے کہ القادر کیس آج سے 4 سال پہلے اس کی انکوائری کن سرکمسٹانسز میں بند ہوئی۔ آج جو ڈیفنس ٹیم کی کوشش تھی اور ایفرٹ تھی اور اٹیمپٹ تھی وہ یہ تھی کہ آج میاں بیوی دونوں مسٹر عمران خان اینڈ ہز وائف بشرا عمران کی ریلیز فرام دا جیل تقریباً رائپ تھی۔ وہ اس لیے رائپ تھی کہ تمام کیسز میں کل بشرا عمران کی 12 کیسز میں دہشت گردی کی عدالت میں ان کی تمام کیسز سے ان کو بری الذمہ قرار دیا گیا، اور وہ تمام کیسز جو ہیں قابل اخراج پائے گئے، ان کو تمام کیسز جو ہیں وہ خارج ہو گئے۔ جب خارج ہونے کے بعد آج اگر عمران خان صاحب کی دوبارہ یہ تمام بیلز ریوائیو ہو جاتی ہیں اور بشرا عمران کی بیل ریوائیو ہو جاتی تو آج ان کی ریلیز بالکل میچیور تھی وہ باہر آنے کے لیے، مگر جج صاحبان نے آج حکم دیا ہے کہ آپ نیب کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری اپنی دائر کریں، اور اس بعد از گرفتاری کے بعد انشاءاللہ جو توشہ خانہ کے ریفرنس میں ان کی گرفتاری ہے اس کو انشاءاللہ اللیگل اور انویلڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں گے۔ سو قانونی ٹیم اپنا جو ریمیڈیز ہیں وہ آنے والے دنوں میں اویل کرے گی۔ نمبر 1 ہم جو نیا توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے ریفرنس کو چیلنج کریں گے تھرو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، اور دونوں میاں بیوی کے بیہاف پر پوسٹ اریسٹ بیلز جو ہیں وہ فائل ہوں گی۔
اور آج جج صاحبان نے القادر کیس میں جو ہماری ریٹ پٹیشن تھی وہ الاؤ کی ہے، اور تمام کاپیز، تمام پچھلے ثبوت، تمام پچھلی انکوائری اور ہونے والے حالات جس کی بنیاد پر القادر کو کلوز کیا گیا تھا وہ آج ہمارے حوالے کر دیا گیا. تھینک یو. آپ کی جو پٹیشنز تھیں اس میں خاص طور پر توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ غیر مؤثر ہو چکی ہے اور لیٹ ہو گئی ہے، یا پھر کیا وجہ ہوئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہائی کورٹ میں آن ٹائم ہم نے نہیں جب ہم نے کال اپ نوٹسز کو چیلنج کیا ہوا تھا، نیب نے ریفرنس کل دائر کی ہے، کل، تو اس کے بعد ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ نے نیب کے ریفرنس کو پڑھنے کے بعد نئی گراؤنڈز لینی ہے. میری استدعا یہی تھی کہ اس کو آپ زندہ رکھیں کیونکہ یہ بھی ریٹ پٹیشن ہے اور نئی بھی ریٹ پٹیشن ہی آئے گی، مگر انہوں نے کہا قانون کے مطابق چلیں، آپ ایک نئی ریٹ پٹیشن دائر کریں جس میں آپ نیب کے ریفرنس کو پہلے وصول کر لیں، دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو. یہ کتنا ٹائم لیں گے آپ، اور یہ اس میں کیا آپ کی 3 دن لگیں گے. کورٹ سے کیا استدعا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ نیب کا ریفرنس ہم نے تو ابھی تک دیکھا نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا. ایک پہلا صفحہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں آج ہیئرنگ میں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹیکنیکل آؤسٹر دیں، ٹیکنیکلی ہمیں عدالت سے باہر نہ کریں. ریٹ پٹیشن ہے، بڑا وائڈ سکوپ ہوتا ہے، اس کو آپ سنتے رہیں، مگر اگر آپ حکم کرتے ہیں کہ ہم نئی پٹیشن دائر کریں تو ہم نئی پٹیشن دائر کر لیتے ہیں، فرق تو نہیں پڑتا. سو انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر جیسے ہی نیب کا ریفرنس آئے گا اس کو پڑھیں گے، دیکھ کے تو نیا ریفرنس. ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے عمران خان کو 190 ملین اور توشہ خانہ 2 ان دونوں کیسز سے جان چھڑانے کے لیے؟ جیسے آپ نے سائفر میں اور باقی کیسز میں یہ سارا پروسیجر کیا، تو اس میں کتنا ٹائم ایکسپیکٹڈ ہے؟ عمران خان صاحب کے جس کیس کو بھی ہم نے ہینڈل کرنا شروع کیا، میں یہ کہوں گا کہ 2 سے 3 ماہ تو لگتے ہیں یہاں پر اس کو کمپلیٹلی ڈیمولش کرنے میں. ایک سیف ایسٹیمیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں 15 to 20 ڈیز ہے فرام ٹوڈے، جو لیٹسٹ اٹیمپٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اونلی گاڈ نوز بیٹر. پر موجودہ جو کیسز ہیں، موجودہ جو سامنے ہمارے پڑا ہے لیگل ٹیم کے، اگر آج ان کی گرفتاری کالعدم ہو جاتی اور پری اریسٹ ریسٹور اور بحال ہو جاتی تو آج دونوں میاں بیوی گھر جا رہے ہوتے. وہ آج نہیں ہو سکا. سلمان صاحب 31 اکتوبر کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس میں احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک ہے، وہ فیصلہ کیا اس پہ اب اپلائی نہیں ہوگا؟ اس پر بھی اپلائی ہوگا. آپ جج صاحبان کو آرڈر پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ ایون ادروائز دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز ڈائریکٹڈ آل ٹرائل کورٹس ناٹ ٹو اناؤنس فائنل ججمنٹ. سو فائنل ججمنٹ القادر کیس میں جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی نہیں آ سکتی. تھینک یو.